أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. صدق الله مولانا العظيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے ساتھ پڑھیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ان ایام میں جن کو ایام تشریق کہا جاتا ہے، اللہ رب العزت کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، اور ان ایام کا سب سے افضل اور سب سے بڑا ذکر وہ یہی تکبیرات ہیں. اکثر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ فرض نماز کے بعد ایک بار پڑھنا ہے، اس کے بعد بس چھٹی. فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ تکبیرات کا پڑھنا واجب ہے. اگر نہ پڑھے تو گناہ گار ہوں گے، بعد میں یاد آئے تو اس وقت پڑھ لیں، وہ تو واجب ہے. باقی کثرت سے پڑھنا یہ اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تکبیرات ہی پڑھیں ان دنوں کے اندر. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کثرت سے پڑھا کرتے تھے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار تشریف لے گئے. مدینے کا بازار ہے. جب بازار میں گئے تو وہاں جا کر آپ نے دیکھا کہ گاہک مصروف ہیں، دکاندار مصروف ہیں، مشغول ہیں، اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے بازار میں بلند آواز سے یہی تکبیرات پڑھی. جب ان کی آواز کو سنا تو دکاندار بھی اور گاہک بھی سارے بلند آواز سے پڑھنے لگے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ مدینے کا بازار اللہ رب العزت کی تکبیر اور عظمت اور بڑائی کے نعروں سے گونج اٹھا. اس لیے آپ بازار میں ہیں یا گھر میں ہیں، کثرت سے ان کلمات کو پڑھیں. اللہ رب العزت کو بہت پسند ہیں اور بہت ہی پیارے ہیں یہ کلمات. ذی الحج کا مہینہ ہے اور کل ذی الحج کی 10 تاریخ جبکہ آج 9 تاریخ ہے. ذی الحج کی 10 تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمتوں کو سلام کرتے ہوئے اہل ایمان جانور قربان کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اللہ رب العزت کو اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے لیے ان کی قربانی کی یاد کو اللہ رب العزت نے اس امت میں باقی رکھ دیا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو جو مقام اللہ رب العزت نے عطا فرمایا، جو مرتبہ عطا فرمایا کہ انہیں انسانیت کی امامت کا منصب عطا فرمایا. انی جاعلک للناس اماما. منصب امامت یہ ایسا نہیں ملا، بلکہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کئی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، کئی امتحانات سے گزرنا پڑا، یہاں تک کہ جلتی ہوئی آگ میں بھی کود جانا پڑا. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے قدم ڈگمگائے نہیں، بلکہ ہر آزمائش میں ثابت قدم رہے اور کامیابی حاصل کی. جب بڑھاپے کے عالم کو پہنچے، 80 سال سے عمر زیادہ ہو گئی، تو اس وقت خیال آیا کہ اب تک تو صحت تھی، جوانی تھی، جو مشن اللہ رب العزت نے مجھے سونپا تھا، جو کام مجھے دیا گیا تھا، جو پیغام میں نے آگے پہنچانا تھا، جو توحید کا پرچم میں نے لہرانا تھا، وہ تو ہوتا رہا. اب کمزوری بڑھ رہی ہے، بڑھاپا ہے، اور اس مشن کو باقی رکھنے کے لیے، اس کام کو آگے چلانے کے لیے اب ضرورت تھی کہ کوئی ایسا ہو جو اس کام کو سنبھال سکے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، رب ہب لی من الصالحین، اے پروردگار اب اس مشن توحید کو، میرے اس پروگرام کو آگے چلانے کے لیے مجھے اب ایک صالح فرد چاہیے، اور وہ بیٹے کی صورت میں آپ سے میں طلب کرتا ہوں۔ یہ اکثر لوگ کہتے رہتے ہیں نا کہ بھئی یہ سیاسی جماعتیں ہوں یا دوسری جماعتیں جو کام کر رہی ہوتی ہیں کہ دیکھیں بھئی اپنے خاندان کے افراد کو ہی لایا جاتا ہے آگے، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو دوسرے لوگ مشن کہاں چلا سکتے ہیں؟ مشن وہی چلا سکتا ہے جو اپنا ہی ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام اللہ سے بیٹا طلب نہ کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے مشن کو باقی رکھنے کے لیے اللہ سے اولاد مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے بیٹا عطا فرما جو اس پروگرام کو آگے چلائے۔ وہی مخلص ہو سکتا ہے، وہی اخلاص سے کام کر سکتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول فرما لیا اور خوشخبری سنا دی، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، کہ اے ابراہیم ہم خوشخبری سنا رہے ہیں تمہیں، بیٹا ملے گا۔ آپ نے صالح مانگا، نیک مانگا۔ صالح مانگنا چاہیے اللہ سے، اور صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، نیک اولاد کا سوال کرنا چاہیے۔ لیکن شادی کے بعد وہ ایک لطیفہ سا ہے، ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے، بڑا نام ہے۔ ان کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، جمعہ کی نماز کے بعد ملا اور کہنے لگا کہ حضرت دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا کرے۔ حضرت نے دعا فرما دی۔ ایک دو جمعے چھوڑ کے پھر آ گیا، دور سے آتا تھا کسی دیہات سے، تو کہنے لگا حضرت دعا فرمائیں اللہ مجھے نیک اولاد عطا کرے۔ حضرت نے پھر دعا کر دی۔ وہ کچھ عرصہ دعا کراتا رہا، سال گزر گیا، ڈیڑھ سال گزرا۔ جب پھر دعا کرانے آیا تو حضرت نے فرمایا کہ ابھی تک بیٹا نہیں ہوا، اولاد نہیں ہوئی؟ کہنے لگے نہیں جی ابھی تک نہیں ہوئی۔ حضرت نے فرمایا شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہنے لگا شادی تو ابھی میں نے نہیں کی، شادی تو ابھی کی ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا جب شادی نہیں کی ہے تو بیٹا کہاں سے آئے گا، کیسے آئے گا؟ تو شادی کے بعد ہی اللہ سے مانگے، اور اولاد صالح تو اللہ رب العزت نے خوشخبری سنا دی، ابراہیم بیٹا آپ نے صالح مانگا، صالح تو ہوگا لیکن ساتھ حلیم بھی ہوگا، بردبار بھی ہوگا۔ اور یہ لفظ حلیم بتا رہا ہے کہ ابراہیم اگر آپ عظیم ہیں تو بیٹا بھی آپ کا حلیم ہوگا، اور لفظ حلیم سے پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ بردباری تو تب ہوگی نا جب آزمائشیں آئیں گی، تو شروع سے ہی اشارہ دے دیا۔ پھر جب وہ پیدا ہوا تو ساتھ حکم آ گیا ابراہیم اپنے پاس نہیں رکھنا، اس کو گود میں نہیں کھلانا، آپ نے اس کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑاؤ، ویرانے میں چھوڑاؤ جہاں کوئی آبادی نہیں، نہ پینے کا پانی ہے، نہ رہائش، نہ آبادی کے لیے کوئی مکان ہے، نہ وہاں پر کچھ کوئی رہتا ہے، جنگل سا ہے، وہیں پر چھوڑاؤ، کوئی درخت کوئی پودا تک نہیں وہاں پر۔ ان کالے پہاڑوں کے درمیان حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑاتے ہیں اپنی بیوی حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ یہاں سے اٹھایا اور بریانی موڑ پہ جا کے چھوڑ دیا۔ 1 مہینے کا سفر ہے، فلسطین سے چلے، فلسطین سے 1 مہینے کا سفر کر کے مکہ پہنچے، وہاں پر بیٹے اور بیوی کو چھوڑا، پھر وہاں سے واپس آئے 1 ماہ کی مسافت پر۔ چنانچہ بچے کو وہاں چھوڑ دیا، اور پھر جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، قرآن حکیم میں آتا ہے بالغ معه السعی، دوڑنے لگا، باپ کے ساتھ چلنے پھرنے لگا۔ اور یہ وقت ہوتا ہے کہ جب باپ امیدیں لگائے بیٹھے ہوتی ہیں اولاد سے کہ میرا دست و بازو بنے گا، میرا ہاتھ بٹائے گا، میرے کام آئے گا۔ جب اس وقت کو پہنچا تو اللہ رب العزت کی طرف سے پھر حکم آ گیا، اب قربان کرنا ہے۔ خواب دیکھا، 7 ذی الحج کو خواب دیکھا، اور اس میں حکم دیا جا رہا تھا کہ ابراہیم اپنی پیاری چیز، عزیز چیز کو قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام صبح بیدار ہوتے ہیں تو 100 اونٹوں کی قربانی دیتے ہیں، 100 اونٹ۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا، اب وہ سوچ رہے تھے کہ پتہ نہیں خواب کیسا ہے، چنانچہ پھر اونٹوں کی قربانی کر دی۔
تیسری رات 9 ذی الحج کو پھر خواب دیکھا. جب پھر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ خواب رحمانی ہے، اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اور کائنات میں سے اس وقت مجھے جو چیز پیاری ہے تو وہ اپنا بیٹا اسماعیل پیارا ہے. چنانچہ اپنے بیٹے اسماعیل کو تیار کرتے ہیں. ان کی والدہ سے کہتی ہیں حضرت ہاجرہ سے، ہاجرہ اسماعیل کو تیار کرو، میں نے ساتھ لے جانا ہے. حضرت ہاجرہ پوچھتی ہیں کہاں چلنا ہے، کہاں لے جانا ہے؟ حضرت ابراہیم جواب دیتی ہیں کہ مالک سے ملوانے لے جانا ہے، مالک سے ملوانے لے جانا ہے. حضرت ہاجرہ نے تیار کیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہلایا، لباس پہنایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو بات نہیں بتانا چاہتے تھے کہ عورت ہے، اس کی مامتا تڑپ اٹھے گی، ہو سکتا ہے کہ قربانی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے. تفصیل نہیں بتاتے، خاموشی سے رسی اور چھری اٹھاتے ہیں اور اسماعیل کو ساتھ لے کر روانہ ہو جاتے ہیں. حجاج کرام نے دیکھا ہوگا، مینا کا میدان بھی دیکھا ہے، اور مکہ مکرمہ سے چلے، کیونکہ حرم کے ساتھ ہی رہتے تھے تو وہاں سے چلے مینا کی طرف گئے. اب جب یہ جا رہے تھے تو شیطان نے دیکھا، ابلیس نے دیکھا، جو ازلی دشمن ہے انسانیت کا، اولاد آدم کا، کہ اتنی بڑی قربانی دینے ابراہیم جا رہے ہیں. یہ قربانی تو آج تک کوئی نہ دے، زمین و آسمان نے نظارہ ابراہیم مرتبہ حاصل کریں گے. چنانچہ شیطان رکاوٹ بنتا ہے، راستے میں آتا ہے. ابراہیم کیا کر رہے ہو؟ خواب تو دیکھا ہے نا، کبھی کسی باپ نے اپنے بیٹے کو بھی ذبح کیا سنا ہے کبھی آپ نے؟ آپ سے پہلے انبیاء بھی تو گزرے، حضرت نوح گزرے، حضرت شیس گزرے، حضرت ادریس گزرے، حضرت آدم گزرے. یہ قربانی تو کسی نے نہیں دی، خواب ہی تو ہے، چھوڑ دے بیٹے کو. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ راستے میں رکاوٹ بننے والا ابلیس ہے. وہیں پر 7 کنکر اٹھاتے ہیں اور شیطان کو مارتے ہیں. آگے چلتے ہیں، پھر آ جاتا ہے، پھر دوسرے طریقے سے ورغلانے کی کوشش کرتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر کنکر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں. تیسری مرتبہ پھر آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر پتھر مارے. اسی کی یاد میں حجاج کرام وہاں 3 جگہ جمرات کو کنکر مارتے ہیں. 7 کنکریاں اسی یاد کو تازہ کرتے ہوئے ماری جاتی ہیں. اب جب شیطان نے دیکھا کہ ابراہیم تو میرے قابو میں نہیں آ رہے، بات نہیں مان رہے، وہ پکے ہو چکے ہیں، عمل کرنے کے لیے وہ نکل چکے ہیں گھر سے، حضرت ہاجرہ سے میں جا کر بات کر لیتا ہوں. وہ عورت ہے، ماں ہے، برداشت نہیں کر سکے گی، وہیں سے چلاتی ہوئی آئے گی، بچے کو چھڑا کر لے جائے گی، کبھی یہ کام نہیں کرنے دے گی. وہ جا کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، انسانی شکل میں گیا. حضرت ہاجرہ نے پوچھا کون ہے، تو کہنے لگا کہ ہمدرد بن کر آیا ہوں، خیر خواہ بن کر آیا ہوں. کہاں گئے؟ حضرت ہاجرہ جواب دیتی ہے آپ کے ساتھ اپنے کے ساتھ گئے ہیں، وہ مالک سے ملوانے لے گیا. باہر سے کہتے ہیں ہاجرہ آپ کو معلوم نہیں، وہ تو اس کو پوری رسی ساتھ ہے ان کے. دیتی ہے کہ کبھی کسی باپ نے بھی اپنے بیٹے کو چھری سے ذبح کیا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ اور اسماعیل تو وہ ہے جس بڑھاپے کے عالم میں، اور آج ذبح کرنے جا رہے ہیں، کیسی بات کرتے ہو؟ شیطان کے منہ سے نکلا کہ اللہ نے حکم دیا ہے. حضرت ہاجرہ نے جب سنا تو تڑپ اٹھی، کہنے لگی اے آنے والے تم کیا کہہ رہے ہو؟ اگر میرے اللہ کا حکم ہے تو کاش ابراہیم مجھے بھی ساتھ لے جاتے. اگر اللہ کے حکم پر اس نے ذبح ہونا ہے تو میں اپنے بچے کو تڑپتے ہوئے دیکھتی اور خوش ہوتی. یہ تو ایک اسماعیل ہے، رب کے حکم پر کئی اسماعیل قربان. آخر ہاجرہ تھی، بیوی کس کی تھی؟ حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، حضرت اللہ کی بیوی ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کو ساتھ لے کر پہنچتے ہیں تو وہاں پر تمہیں اب میری بات سن لے. انی ارا فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے. تاکہ بیٹا بھی تو ساتھ شامل ہونا چاہیے اس عظیم قربانی میں. جب بیٹے نے تو اس
نے یہ نہیں کہا کہ ابا جان خواب ہی تو ہے نا، چھوڑے بس، کیا ہے خواب دیکھا تھا بس. لیکن نہیں، وہ سب نبی ہیں. میرے باپ ابراہیم اللہ کے اور اللہ کے پیغمبر کا خواب وہی ہوا کرتا ہے. شیطان کی طرف سے ہوا کرتا ہے. چنانچہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بنے اور حلم کے مقام پر کھڑے ہو کر اپنے والد صاحب سے کہتی ہیں افعل ما تؤمر، ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیجئے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. حضرت اسماعیل کہتے ہیں ابا جان پہلا تو یہ کر لینا کہ مجھے سیدھا نہ لٹانا بلکہ مجھے اوندا لٹا دینا، الٹا لٹا دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھوں کا ملاپ قربانی کی راہ میں رکاوٹ نہ بن جائے، کہیں رکاوٹ نہ بن جائے، لہذا مجھے الٹا لٹا دے. دوسرا یہ کرے کہ آپ اپنی آنکھوں پر، تاکہ میرے وجود کو آپ اور میرے بہتے ہوئے خون کو دیکھ کر کہیں پریشان. اور جب اقبال نے یہ منظر دیکھا نا تو وہ بھی تڑپ اٹھا تھا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرا، سکھائے کس نے وہ آداب فرزندی. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے والد کو کیسے کریں؟ ابراہیم علیہ السلام اسی پر عمل کرتے ہیں، الٹا لٹاتے ہیں، چھری ہاتھ میں لیتے ہیں، آنکھوں پر پٹی باندھتے ہیں اور ہاتھ پاؤں اسماعیل کے کس دیتے ہیں، باندھ دیتے ہیں. اور اللہ کے حکم پر جب چھری چلانے لگتے ہیں، چھری نہیں چل رہی. حضرت اسماعیل کہتی ہیں ابا جان جلدی کریں تاکہ ہماری قربانی قبول ہو جائے، ہمارا رب ناراض نہ ہو جائے. ابراہیم کہتے ہیں بیٹا چھری تو رکھی ہوئی ہے، چل نہیں رہی، چھری کاٹ نہیں رہی. ادھر یہ چھری رکھتے ہیں، کاٹنے کی کوشش کرتے ہیں، ادھر پروردگار عالم کی طرف سے جبرائیل جلدی سے جنت سے مینڈھا لے، اسے ہم نے جنت میں چھوڑ رکھا تھا، لے جاؤ ابراہیم کے پاس، اسماعیل کو نکال دو اور مینڈھے کو نیچے رکھ دو. حضرت جبرائیل مینڈھا لے کر وہاں سے جب نکل، ایک عجیب منظر ہے. ایک عظیم باپ نے ایک حلیم بیٹے کو چھری کے نیچے لٹا رکھا ہے. یہ منظر آج تک نہ آسمان نے دیکھا تھا، نہ سورج کی کرنوں نے دیکھا تھا، کسی شجر و حجر نے ایسا منظر دیکھا تھا، نہ فرشتوں نے. جب آواز سنتے ہیں جبرائیل کی، اللہ کی بڑائی کو سنتے ہیں تو وہ موحد اعظم توحید کا اعلان کرتے ہوئے ساتھ اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. حضرت اسماعیل چھری کے نیچے پڑے ہیں، جب اپنے والد محترم سے کلمات سنتے ہیں تو چھری کے نیچے پکار اٹھتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. بات اللہ کو ایسے پسند آئے کہ اس امت کے لیے ان دنوں میں ترانہ بنا دیا اور تمام اعمال سے، تمام اذکار میں اس ذکر کو ان دنوں میں خاص کر دیا اور افضل قرار دے دیا. اتنے پسند آئے کلمات. تو حضرت اسماعیل چھری کے نیچے، جبریل آ کر اسماعیل کو نکال دے. حضرت ابراہیم زور لگا رہے ہیں، چھری چل پڑتی ہے، خون گرم گرم ہاتھ پہ آتا ہے. ابراہیم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، قربانی ہو گئی. چنانچہ جب ہو قربان مکمل کر کے چھری کو ہٹاتے ہیں، اپنے آنکھوں سے پٹی کھولتے ہیں، ہوا پڑا ہے، اسماعیل کھڑا مسکرا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، غلطی تو نہیں ہو گئی ہم سے، قربانی کی راہ میں کوئی رکاوٹ تو نہیں بن گئی. ابھی وہ سوچ رہے تھے، رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، انا کذالک نجزی المحسنین. ابراہیم پریشان نہ ہو، ہم نیکوکاروں کو ایسا بدلہ دیا کرتے ہیں. آپ کی قربانی ہم نے قبول کر لی ہے، ذبح آپ نے مینڈھا کیا ہے اور ہم یہ سب اپنے اسماعیل کو. تو یہ ایک عظیم چیز دھرتی پر جو حضرت اللہ رب العزت نے ایسا قبول کیا، اللہ نے ان کو انعام زمزم کی صورت میں دیا. زمزم کی صورت میں انعام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ملا اور
اسماعیل کی اولاد میں ہی اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اگر اسماعیل کو زمزم دیا تو ان کو کوثر دے دیا۔ یوں سمجھیں کہ اسماعیل کو اللہ نے اس دنیا کا ساقی بنا دیا اور پھر اسماعیل کی اولاد میں اپنے محبوب کو نے قیامت کے دن کا ساقی بنا دیا۔ اسماعیل ساقی زمزم ہے اور اللہ کے محبوب ساقی کوثر ہے۔ وہ بھی ساقی ہے، وہ بھی ساقی، وہ بھی پلانے والے، وہ بھی پلانے والے۔ یہ زمزم پلایا جا رہا ہے اور وہاں پر کوثر پلایا جاتا رہے گا۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو قبول کرتے ہوئے اس کی یاد کو باقی رکھا ہے۔ آج اسی کی یاد میں ہم نے مجھے بتایا کہ قاضی صاحب نے بتایا ہمیں مسئلہ کون سا ہے۔ اس نے کہا جس عورت کا زچگی کیس ہو، ولادت، بچے کی ولادت کا وقت ہو، موطا امام مالک جو کہ حدیث شریف کی کتاب ہے وہ سامنے رکھی جائے اور اس پر وہ خاتون اپنا ہاتھ رکھ دے تو بچے کی ولادت میں آسانی ہوتی ہے۔ میں نے کہا میں نے آج تک یہ سنا ہی نہیں ہے، بتانا تو اپنی جگہ، پہلی بار میں سن رہا ہوں کہ ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے بندے، اس موقع پر یہ کتابیں حدیث شریف اس موقع پر ساتھ رکھنا جہاں پر ساری گندگی ہوتی ہے، آپریشن تھیٹر میں چیزیں رکھنا، یہ تو انتہائی بے ادبی اور گستاخی ہے۔ میں کیسے کہہ سکتا ہوں؟ اب جس نے بھی کہا میں نہیں جانتا، پتہ نہیں کون تھا وہ، کون عورت تھی، اس نے میرے سر پہ تھوپ دیا، قاضی صاحب نے کہا ہے۔ اب وہ آگے بیان کرے گی، لوگ عمل کرتے جائیں گے، سارا گناہ اس کے سر پہ ہوگا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جب کوئی بات آپ بھول جائیں نا تو پوچھ کہ بات ہے کیا، اس کے بعد آگے بتایا کریں، نہ لگایا کریں۔ ایک مرتبہ ہمارے ایک بہت ہی قابل احترام ہے، تو ان کے ساتھ یہ معاملہ بن گیا تھا کہ رمضان کا جمعہ تھا، جمعے کے دوران کسی نے ان کو چٹھ دے دی کہ حضرت مجھے تکلیف ہے، بہت شدید دانت میں درد ہے، ناقابل برداشت ہے اور روزے کی حالت میں ہوں، تو کیا میں تھوڑی سی دوائی دانت میں رکھ سکتا ہوں؟ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ رکھ دو، اب یہ فاقہ ہو جائے گا، درد چلا جائے گا۔ تو انہوں نے پرچی کا جواب دیا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی سی دوائی زبان پہ نہ لگے، اندر نہ جائے، دانت قریب کا ہے تو اس پہ رکھ دو اور تھوڑی دیر کے بعد نکال دو، اگر اس سے فائدہ ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اب پتہ نہیں کوئی سوئے ہوتے اور کچھ نیند۔ اب جب وہاں سے باہر نکلے نا تو ایک نے باہر آتے ہی کہنا شروع کر دیا کہ آج مولوی صاحب نے بڑا عجیب مسئلہ بتایا۔ کیا بتایا؟ اس نے کہا جس کو نشہ زیادہ تنگ کرتا ہے روزے کی حالت میں، وہ تھوڑی سی نسوار منہ میں رکھ لے، کچھ دیر کے بعد پھینک دے، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سارے علاقے میں اس نے مشہور کر دیا۔ مجھے پتہ چلا، میں نے فون کیا اسے، میں نے کہا حضرت آپ نے مسئلہ، اس نے کہا استغفر اللہ، میں نے کب کہا؟ میں نے کہا جمعے پہ۔ اس نے کہا وہ تو دانت درد کی دوائی کی بات تھی۔ میں نے کہا وہ نسوار بن گئی ہے۔ کبھی وہ زمانہ تھا کہ جب شراب سرکہ بن جاتی تھی، اور ایک یہ ہمارا زمانہ ہے کہ سرکہ شراب بنا رہا ہے۔ تو اس لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر آپ نے غلط کسی کو آگے بتا دیا اور اس نے عمل شروع کر دیا تو پھر وہ گناہ آپ کے سر پہ ہوگا، اور اگر ہماری طرف سے منسوب کر دی گئی بات ہم نے کی نہیں ہوگی تو پھر وہ تہمت کا گناہ اپنی جگہ پہ ہوگا، آگے جو گناہ چلے گا وہ اپنی جگہ پہ ہوگا۔ اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کو گوشت نہیں چاہیے، چاہے سارا گوشت آپ خود کھا جائیں۔ ویسے بھی ارادہ سب کا یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ جو فریجوں کی مرمت کرنے والے ہیں، جا کر دیکھیں ہر ایک کا فریج وہاں پہنچا ہوا ہے، بقرعید سے پہلے مرمت کر رہے ہیں۔ کس لیے مرمت؟ سارا گوشت سنبھال کے رکھنا ہے فریج میں۔ اور وابڈا والے بھی آپ کی اور ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، ابھی سے لوڈ شیڈنگ شروع کر دی ہے انہوں نے۔ جب بجلی نہیں ہوگی، فریج چلے گا نہیں تو گوشت کیسے بچے گا؟ تو بہر طور اللہ تعالیٰ گوشت کو نہیں دیکھتے، بہتے ہوئے خون کو نہیں دیکھتے، وہ ہماری نیتوں کو دیکھتے ہیں کہ دل کے اندر اخلاص کتنا ہے۔ گوشت بے شک سارا خود کھا جائیں، اخلاص سے، نیت سے ہوگی قربانی تو اللہ رب العزت کی ہاں مقبول ہوگی۔ گوشت آپ سارا تقسیم کر دیں لیکن اخلاص نہ پایا گیا دل کے اندر تو پھر وہ سارے کا سارا ضائع چلے جائے گا۔ اس لیے دلوں کے اندر اخلاص پیدا کریں، دلوں کے اندر اللہ رب العزت کی رضا کو رکھیں، اور کوئی مقصد دل میں نہیں ہونا چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اپنے رب کے حکم پر اپنے بیٹے کے گلے پر چھری رکھ دی تھی، تو آج ہمیں جانور کے گلے پر چھری رکھنے کا حکم دیا گیا تو اللہ ہم رکھ رہے ہیں، آپ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں کہ اکثر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، اور کچھ پوسٹیں آپ کے پاس بھی آئی ہوں گی، ہمارے پاس بھی آتی ہیں، پڑھ لیتے ہیں، کچھ لوگوں کے بیان بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ بھئی غربت کا دور ہے، پریشانی کا دور ہے، لوگوں کو کھانے کے لیے آٹا چاہیے، دال چاہیے، صدر چھپانے کے لیے لباس چاہیے، تو لہٰذا ان کے ننگے جسم چھپاؤ، ان کے خالی پیٹ بھرو، گوشت سے کیا بنے گا؟ اللہ کو راضی کرنا ہے تو بجائے 20-25 ہزار کا جانور لینے کے کسی غریب کو ہی پیسے دے دو، ان کا کام چل جائے گا، ضروری تو نہیں گوشت تو ہر گھر میں عام ہوگا۔ یہ ایک بات پھیلائی جاتی ہے، اور ایک عام نوجوان سوچنے لگتا ہے کہ بات تو اس نے ٹھیک کی ہے، میں گوشت تقسیم کروں گا، وہاں جائے گا جن کے گھروں میں پہلے سے گوشت موجود ہے، اور گوشت ہم ویسے بھی کھاتے رہتے ہیں، تو بجائے گوشت کے، بجائے قربانی کرنے کے پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو اس کا کام بن جائے گا۔ تو یہاں پر یہ یاد رکھیں کہ یہاں پر قربانی مقصود ہے، صدقہ مقصود نہیں ہے، خیرات مقصود نہیں ہے، پیسہ دینا مقصود نہیں ہے۔ اس کے لیے تو قرآن حکیم میں الگ سے فرمایا گیا، جگہ جگہ انفقو انفقو انفقو، خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو اللہ کے راستے، وہ الگ ہے، لیکن یہ قربانی الگ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اگر یہ سوچے کہ بھئی قربانی کے بدلے میں نقدی دے دوں گا، قربانی کے بدلے میں آٹا دے دوں گا، قربانی کے بدلے میں کپڑے کسی کو دے دوں گا، قربانی کے بدلے میں کسی کو رقم دے دوں گا، تو یاد رکھیں یہ اصول ہے کہ کسی چیز کا بدل ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بدل ہو سکتا ہے، کا بدل نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک مضبوط اصول یاد رکھیں، کسی بھی چیز کا بدل ہو سکتا ہے لیکن بدل کا بدل نہیں ہو سکتا۔ تو قربانی کیا ہے؟ قربانی تو تھی اپنی اولاد کے گلے پر چھری رکھنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری رکھی تھی۔ تو اصل قربانی کیا ہے؟ وہ انسانی جان کی قربانی ہے، اصل قربانی انسانی جان کی تھی۔ اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرماتے ہوئے، رحم اور کرم کا معاملہ فرماتے ہوئے اس کا بدل ہمیں جانور کی صورت میں دے دیا۔ اصل قربانی انسانی جان کی ہے لیکن اس کا بدل جانور بن گیا۔ اب جب جانور اصل ہے نہیں بدل ہے تو بدل کا بدل کیسے ہو سکتا ہے؟ اب بدل کا بدل نہیں ہو سکتا، کسی چیز کا بدل ہو سکتا ہے۔ تو انسانی جان کی بدل جانور کی قربانی ہے۔ اب جب جانور خود ہی بدل بن گیا تو بدل کا لہذا صرف قربانی ہی چاہے نہ سنبھال سکے، آپ تقسیم کر سکے یا تقسیم نہ کر سکے، اس دن اللہ کو قربانی ہی قبول ہے، منظور ہے، پسند ہے تو قربانی ہی کرنی پڑے گی۔ اس دن چاہے جتنا بھی آپ صدقہ کریں، جتنی خیرات کریں، جو کچھ بھی دے، تب قربانی نہیں کی جائے گی اللہ تعالیٰ کسی چیز کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ اور پھر اس قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ تو انشاءاللہ زندگی رہی تو فلسفہ قربانی پر کچھ عرض کیا جائے گا، اور عید کی نماز انشاءاللہ 6:20 پر ادا کی جائے گی۔ یہاں پر ایک بات اور بھی ذرا سمجھ لیں کہ عید کی نمازوں کے مختلف اوقات ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا وقت رکھا ہوا ہے۔ مختلف اوقات میں غالباً 5:40 سے شروع ہوگا اور 7 بجے تک چلے جائیں گے، سارے ٹائم مختلف ہیں، لیکن نماز کی اہمیت کو سمجھیں۔ وہ سرائکی میں کہتے ہیں نا چٹی بھگتانا، چٹی نماز، عید نماز کے لیے تیاری کر کے جانا، غسل کر کے جانا، نئے کپڑے پہن کر جانا، خوشبو لگانا، یہ مستقل سنتیں ہیں۔ یہ ساری سنتیں اختیار کرنے کے بعد نماز عید کے لیے جانا اور بڑے احترام کے ساتھ جانا اور راستے میں تکبیرات پڑھتے ہوئے جانا، ایک راستے سے جانا دوسرے سے واپس آنا، یہ ساری سنتیں ہیں، ان پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ بس ٹائم ہو گیا کپڑے بعد میں پہنیں گے، بس جلدی سے 2 رکعتیں پڑھ لیں، یہ مقصود نہیں ہے۔ تو نماز کے لیے جس طرح حکم دیا گیا ہے پورا اہتمام کریں، بے شک جلدی اٹھیں، ذرا نماز آپ نے جلدی پڑھنی ہے، آپ جلدی اٹھیں، جلدی اٹھ کر تیاری کریں، کیونکہ پچھلے سال
جب میں یہاں اپنی مسجد نماز عید پڑھانے کے لیے آ رہا تھا تو راستے میں نماز عید ہو رہی تھی، تو باہر روڈ پر بھی 2-3 صفیں بنی ہوئی تھی، تو یقین کریں لمبی لمبی صفیں بنی تھی، ان صفوں میں مجھے ایک بندہ بھی ایسا نظر نہیں آیا جس نے غسل کیا ہو یا جس نے کپڑے بدلے ہو، وہ میلے کرے۔ اس لیے بہت ضروری ہے یہ چیز کہ جو سنتیں ہیں ان کو اپنانا بھی ضروری ہے۔ جو عید نماز کا مقصد ہے کہ شان و شوکت کے ساتھ نماز عید ادا کی جائے تو اسی انداز سے ادا کرنی چاہیے۔ اور ایک دوسری بات کا یہ بھی خیال رکھیں کہ جہاں بھی آپ نماز ادا کریں دیکھ لیا کریں کہ صفوں کا آپس میں اتصال بھی ہے کہ نہیں۔ ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ مسجد کے اندر نماز ہو رہی تھی، صفیں تھی، اور پھر مسجد کے پیچھے وہ جوتیوں کی جگہ ہے، تقریباً 1 صف کے برابر وہ جگہ تھی، پھر تقریباً 2-2.5 صف کے برابر سیڑھیاں اور باقی راستہ تھا، اس کے بعد 2-3 صفیں بنی ہوئی تھیں، تو جو اتنے فاصلے پر کھڑے ہو کر صف بنائی گئی ہے ان کی نماز نہیں ہوگی، وہ ایسے ہی جھک رہے ہیں اٹھ رہے ہیں، نماز ان کی ادا نہیں ہوگی۔ تو صفوں کا اتصال بھی دیکھا کریں، اگر ایک جگہ آپ کو جگہ نہیں مل رہی تو چلے جائیں دوسری جگہ جا کر پڑھ لیں، ضروری تو نہیں کہ آپ نے اس ٹائم پہ پڑھنی ہے، 10 منٹ لیٹ پڑھ لیں، 15 منٹ لیٹ پڑھ لیں، لیکن نماز کو پورے ادب و احترام کے ساتھ اور جس انداز سے نماز عید پڑھنے کے لیے ہمیں کہا گیا ہے اس کے مطابق ہی نماز ادا کریں تاکہ اللہ رب العزت کو ہمارے یہ اعمال پسند آ جائیں۔ ہم نے تو قبول کرانے ہیں اللہ سے، صرف یہ تو نہیں کرنا کہ شکل و صورت بنانی ہے، بس 2 رکعت پڑھ لی ہم نے بس ہو گئی نماز، ایسے نہیں، بلکہ پوری تیاری کر کے آنا۔ نماز عید کے لیے جس طرح بتایا گیا، سکھایا گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح نماز عید ادا فرمائی، صحابہ کرام نے جس طرح نماز عید ادا فرمائی، اس طریقے سے پوری تیاری کے ساتھ نماز عید کے لیے جانا اور سکون اطمینان سے نماز پڑھنا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پسند ہے وہ یہی اعمال ہیں، کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کی ادائیں ہی پسند اور پیاری ہیں۔ جب ان کی اداؤں کو اپنائیں گے تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔